السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری کہانی ہے کون تھی وہ۔ یہ عید کا موقع تھا اور میں نے بھائی جان سے مہندی اور چوڑیوں کی فرمائش کی تھی۔ امی بیمار تھی اور ہم شاپنگ نہ کر سکے تھے۔ بھائی جان نے بات مان لی اور وہ میرے لیے بازار چلے گئے۔ چوڑیوں کی دکان پر پہنچے تو دکاندار سے کہا کہ کانچ کی چوڑیاں دکھاؤ۔ اب سامنے کانچ کی چوڑیوں کا ڈھیر لگا تھا اور بھائی جان پریشان کھڑے اس ڈھیر کو تک رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کون سی خریدوں، کسی رنگ اور سائز کی لینی ہے، کیونکہ میری چوڑی کا سائز تو گھر بھول گئے تھے۔ اسی وقت دکان میں ایک خاتون اپنی والدہ کے ہمراہ داخل ہوئی۔ دونوں نے برقع پہن رکھا تھا۔ وہ میرے بھائی کو پریشان دیکھ کر مسکرا دی۔ نقاب الٹ کر نوجوان لڑکی نے پوچھا کس کے لیے چوڑیاں خرید رہے ہیں؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس قدر اپنایت بھرا لہجہ تھا جیسے کوئی اپنے گھر کے فرد سے مخاطب ہوتا ہے۔ بھائی نے مخاطب کی جانب دیکھا تو اس کے چاند چہرے کی آب و تاب دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ کہاں تو کانچ کی رنگ برنگی چوڑیوں میں الجھے تھے اور ادھر اس مہتاب رخ حسینہ کی نشیلی کاجل بھری نگاہوں سے نگاہیں الجھ کر رہ گئیں۔ ایک پل میں اس پری چہرے نے میرے بھائی کے احساسات کو بھانپ لیا۔ مزید قریب آ کر بولی، رشتہ بتا دو تو میں مدد کروں، بہن کے لیے خریدنی ہے۔ بھائی جان نے شرما کر کہا، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ غیر شادی شدہ ہیں۔ بھائی جان یہ کہتے ہوئے اور زیادہ لجا گئے تو وہ ہنس دی۔ ایک کھنکھناتی ہیں، عید کا تحفہ ہے، اچھا تو پھر ہم پر چھوڑ دیجئے۔ خاتون نے الٹ پلٹ کر لچھوں میں سے نہایت حسین دیدہ زیب اور نفیس چوڑیاں نکال دی۔ یہ ٹھیک رہیں گی؟ بھائی نے بغیر سوچے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اچھا تو پھر سائز بتائیے، وہ تو میں گھر بھول آیا ہوں۔ خفیف ہوئے اور پسینے سے شرابور ہو گئے۔ شاید اس حسینہ کے حسن کا روب تھا کہ اس قدر نروس تھے۔ کیا میرے سائز کی ٹھیک رہیں گی؟ پری رخ نے اپنی گلابی کلائی آگے کر کے دکھائی۔ بھائی نے گھبرائی نظر ڈالی اور بولے، ہمشیرہ کا سائز کچھ کم ہوگا، ایک سائز کم دے دو۔ دکاندار نے کہا، کتنی دوں؟ 2 درجن چوڑیاں پیک ہو گئی تو خواتین اپنے لیے آرائش کی اشیاء نکلوانے لگیں۔ منصور بھائی رقم ادا کر کے دکان سے باہر آ گئے۔ ذرا دور جا کر پھر واپس پلٹے۔ یاد آیا کہ چوڑیوں کا ڈبہ جو دکاندار نے پیک کر کے کاؤنٹر پر رکھا تھا وہ تو وہیں چھوڑ دیا ہے۔ بوکھلاٹ میں دوبارہ گئے۔ خواتین مسکرا رہی تھی۔ دکاندار نے بھی بھائی جان کی بوکھلاٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے خوش اخلاقی سے ڈبہ بھائی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اب جو ہی باہر نکلے وہ دونوں عورتیں بھی دکان سے باہر آ گئیں۔ بڑی بی بولی، ارے بیٹا، کیا صرف چوڑیاں ہی خریدنی تھیں؟ بہن کے لیے جیولری نہ لوگے؟ آنٹی مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، میں نے کبھی خریدی نہیں ہے۔ اب وہ آگے آگے اور میرا بھائی ان کے پیچھے پیچھے۔ جیولری میں پہنتی نہ تھی، بھائی کو پتہ تھا، لیکن ان اجنبی عورتوں نے گویا ان پر جادو کر دیا تھا کہ ان کے حکم کے تابع ہو گئے، جیسے کوئی نادیدہ قوت ان کی طرف کھینچنے لے جا رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر خواتین ایک جیولری کی دکان میں گھس گئیں اور دکاندار سے جیولری دکھانے کو کہا۔ تبھی بھائی نے اپنی ساری قوت گوئی جمع کر کے حلق سے آواز نکالی، یہ نہیں لینی، میری بہن نہیں پہنتی۔ اچھا تو پھر پہلے کیوں نہ بتایا؟ تینوں شاپ سے باہر آئے۔ تب وہ کہنے لگی، تیز دھوپ اور گرمی بہت ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ذرا دیر کو دم لے لو اور ٹھنڈا پانی پی لو۔ وہ رہا سامنے ہمارا بزرگ۔ خاتون کے اصرار پر بھائی نے بات مان لی اور پھر سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایک بلڈنگ پر پہنچ کر وہ رک گئیں۔ آؤ اوپر چلو۔ اب ذرا میرے بھائی کے ہوش قابو میں آ چکے تھے۔ سوچا کہ ایسے اکیلی خواتین کے ہمراہ ان کے گھر جانا مناسب نہیں ہے۔ ابھی دیر ہو رہی ہے، میں پھر آؤں گا اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ۔ آپ گھر بتا دیجئے، دوسری منزل پر 3 فلیٹ ہے۔ تبھی میرا بھائی ان کو خدا حافظ کہہ کر گھر آ گیا۔ میں نے چوڑیاں دیکھیں اور خوش ہو گئی، بہت عمدہ تھیں۔ کیا پسند آئیں؟ ہاں بھائی جان، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہمارے بھائی کا ذوق کس قدر اعلیٰ ہے۔ بھابھی کے تو عیش ہو جائیں گے۔ مذاق مت کرو، تم جانتی نہیں ہو کہ میں نے کتنے جتن سے خریدی ہیں۔ امی قریب بیٹھی تھی۔ ارے واہ، چوڑیوں کے لیے بھی جتن کرنے پڑے؟ بھلا بتاؤ تو کیا جتن کیے ہیں؟ تبھی بھائی جان نے والدہ کو
احوال بتایا اور بولے میں نے اکیلا جانا مناسب نہیں سمجھا، مگر وعدہ کر آیا ہوں کہ اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ آؤں گا۔ آپ عید کے بعد چلیے گا میرے ہمراہ ان لوگوں کے گھر۔ روانی میں انہوں نے حسینہ کے حسن کی تعریف بھی کر دی۔ اماں بیٹے کے جذبات بھانپ کر مسکرا دی۔ ہاں بھائی ضرور چلوں گی، کیا خبر ایسی بہانے لڑکی پسند آئی اور تیرا گھر بس جائے۔ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں کوئی لڑکی دل کو نہیں بھاتی۔ سمیرہ تجھے پسند نہیں، حالانکہ بچپن سے نسبت ہے۔ دوسری ہور شمیل کو کہاں سے لاؤں جو تجھے پسند آ جائے۔ عید کے تیسرے روز امی اور میں بھائی جان کے ہمراہ وہاں گئے، جہاں بھائی جان ہم کو لے گئے۔ فلیٹ کا در کھٹکھٹایا۔ اسی جوان سال حسینہ نے در کھولا، ہم کو اندر بٹھایا اور بولی اماں گھر پر نہیں ہے، وہ رشتہ داروں سے ملنے گئی ہیں، آپ بیٹھیے میں اطلاع کراتی ہوں۔ نہیں ان کو زحمت نہ دیں، ہم دوبارہ ملنے آئیں گے اور رشتہ داروں سے بھی عید ملنے کو جانا ہے۔ والدہ نے بھرپور نظر اس پر ڈال کر جواب دیا، میں تو اس لڑکی کے حسن کو تکنے میں مہو تھی جو واقعی خوبصورت اپنی مثال آپ، اور ایسی ساج دھاج کے جیسے عروس نو ہو، ریشمی قیمتی ملبوس خوش رنگ اور اس کی رنگت چمکدار اور نقوش دل نشین تھی۔ میں نے تو ایسے حسن کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا اور آج پہلی بار آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید ایسے ہی مہاپارا کے بارے میں لکھا جاتا ہوگا کہ آسمانی حور جیسی تھی۔ بھائی ساتھ جھکائے بیٹھا تھا، کبھی کبھی کن اکھیوں سے لڑکی کو دیکھ لیتا تھا اور یہ ذرا دیدہ نگاہیں اس کے من کے چور کی چغلی کھا رہی تھی۔ اماں بھی بیٹے کا اندھیا بھانپ گئی تھی، تبھی سوال کر دیا، بیٹا کیا شادی شدہ ہو؟ نہیں خالہ جی، وہ ایک ادا سے شرمائی۔ تبھی والدہ نے کہا اب ہم چلتے ہیں، پھر آنا ہوگا تو آپ کی والدہ سے بھی مل لیں گے۔ چلتے چلتے میں نے پوچھا اپنا نام بتائیے۔ مہتاب، اس نے ایک آن سے بتایا، واقعہ تم مہتاب ہو؟ میں نے دل میں تصدیق کی۔ جب ہم گھر واپس آ گئے میری والدہ نے فرمایا، بیٹے اس گھرانے کا خیال دل سے نکال دو، یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ کیوں اماں، آپ کو کیسے پتا؟ بیٹا میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، زمانہ سمجھتی ہوں اور تم ابھی بچے ہو۔ بھائی کا چہرہ اتر گیا، دل بجھ سا گیا۔ میں نے ان کو افسردہ دیکھ کر کہا، بھائی جان ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا ہو یا کسی اور کو پسند کرتی ہو، منگنی شدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ سب بھی نہ ہوا ہو تو بھی کیا عجب کہ یہ لوگ جو اتنے مالدار لگتے ہیں ہم کو رشتہ ہی نہ دیں۔ ضروری تو نہیں کہ وہ بھی ہمیں اس حوالے سے پسند کر لیں، رد بھی تو کر سکتے ہیں۔ بھائی نے کوئی جواب نہ دیا، سارا راستہ خاموشی سے اختیار کیے رکھی۔ گھر آ کر ہم نے فوری طور پر منصور سے کلام نہ کیا، لیکن میں جان چکی تھی کہ میرے بھائی کا چین سکون کوئی لے گیا ہے۔ وہ تمام وقت بے چین مضطرب رہنے لگے تھے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔